السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و حبیبنا وقرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری اور سیدنا ابو دہماں دونوں گہرے دوست تھے اور اکثر سفر میں ساتھ ہوتے تھے، ابو قتادہ اور ابو دہماں۔ ایک بار سفر حج میں اکٹھے تھے تو وہاں پر ان کی ملاقات رجل من اہل البادیہ، ایک بدوی صحابی سے ہوئی۔ بدوی صحابی، ان کا نام مذکور نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ بدوی صحابی ہے۔ اس سے کہا ان دونوں نے کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے، یہ شرف آپ کو حاصل ہوا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا بھی ہے آپ نے؟ اگر کچھ سنا ہے تو وہ ہمیں بتائیں۔ تو اس بدوی صحابی نے کہا کہ ہاں، ملاقات اس طرح ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ خیر سکھا رہے تھے، وہ علم سکھا رہے تھے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ بہت سی باتیں سکھائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا اتَّقَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ، کہ اے بدوی، جب تم اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر اور خوف سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز چھوڑ دو گے، کوئی کام چھوڑ دو گے، کوئی گناہ کا کام چھوڑ دو گے، کوئی حرام کا کام چھوڑ دو گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے نا، رنگ و بو سے بھری ہوئی، اس میں کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی۔ حرام کا ریشو کم ہے، حلال کا زیادہ ہے، لیکن دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس حرام کا بہترین نعم البدل ہمیں عطا کیا۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر سود کو حرام قرار دیا ہے تو نفع بخش تجارت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ آپ نے نفع کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے، تجارت کریں۔ شراب کو حرام قرار دیا، اس کے مقابلے میں بے شمار مشروبات کو، طرح طرح کے مشروبات کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو، اغلام بازی کو حرام قرار دیا ہے، اس کے مقابلے میں نکاح کو حلال قرار دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اگر خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، کتے اور گدھے کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، تو ادھر حلال جانوروں کی ایسی فہرست ہے لامتناہی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر جوئے کو حرام قرار دیا ہے تو اس کے مقابلے میں نیزہ بازی، تیر اندازی، گھوڑے پالنا، اونٹ پالنا، میدان جہاد کے لیے مشقیں کرنا، مال غنیمت تک کو ہمارے لیے حلال قرار دیا۔ الغرض حرام کم ہے اور حلال بہت زیادہ ہے، لیکن اگر پھر بھی انسان اس حرام کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کی دسترس میں ہے، جو اس کے سامنے آ گیا ہے، میسر آ گیا اس کو حرام کام، کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، کھا سکتا ہے، دبا سکتا ہے کسی کا حق، کچھ بھی کر سکتا ہے،
کوئی بھی حرام کام اس کی دسترس میں ہے اور عین اس موقع پر وہ اس حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ اس کا بہترین بدلہ اس کو عطا کرتا ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ایک صحیح روایت نقل کی، اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا اور صحیح قرار دیا، من ترک شیئا للہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے، عوضہ اللہ خیر من، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کا بہترین عوض، بہترین بدلہ اس کو دنیا میں عطا فرمائے گا، آخرت میں جو ثواب ملے گا وہ الگ، جنت کی جو نعمتیں ملیں گی وہ الگ، دنیا میں اللہ اس کا بہترین بدلہ اس کو عطا کرتا ہے۔ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں، لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی ڈاکہ ڈالیں، ہم بھی لوٹ مار کریں، ہم بھی کسی کا حق دبا کر بیٹھ جائیں، جو حرام ہماری دسترس میں ہے اس کو کھا لیں، دبا لیں، استعمال کر لیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ درس سن کر جائیں، اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جائیں، 1 روپیہ بھی حرام کا آپ کی دسترس میں ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے اسے آپ چھوڑ دیں گے، اللہ آپ کو حلال کے ہزاروں روپے عطا کرے گا۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حرام کا کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جائز قرار نہیں دیا۔ لوگ لوٹ مار کریں، ڈاکے ڈالیں، چوریاں کریں، یہ کام حرام ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ آپ حلال پر اتفاق کریں، اللہ سے حلال مانگیں اور حرام سے اجتناب کریں۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست واقعہ ہے یہ۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ ابن جریر محمد بن جریر بن یزید طبری، امام اہل السنہ، بہت بڑے مفسر، وہ کہتے ہیں کہ 240 ہجری تھا، 240 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور میں حرم میں موجود تھا، مکہ المکرمہ میں۔ وہاں جو واقعہ پیش آیا انہوں نے بیان کیا لفظ بلفظ۔ سخت گرمی کے دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، فرماتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی، حرم میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اہل مکہ، ایک تھیلی میری گر گئی اور اس تھیلی کے اندر 1000 دینار تھے، سونے کے سکے، 1000 دینار، میں بڑی دور سے آیا ہوں، خراسان سے آیا ہوں، جس کو بھی ملا ہو اللہ کے لیے مجھے دے دے، اللہ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ اعلان کر کے بیٹھا۔ امام ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی بوڑھا آدمی، وہ چلتا وہ اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ خراسانی، یہ ہمارا علاقہ بے آب و گیا وادی، معاشی طور پر لوگ یہاں مستحکم نہیں، بڑی پریشانی، تمہاری اتنی بڑی رقم 1000 دینار کی تھیلی گم ہوئی ہے، تم تھوڑا انعام کا بھی اعلان کرو کہ جس کو ملے گی اس کو میں اتنا انعام دوں گا۔ ممکن ہے کسی غریب کے ہاتھ لگی ہو اور وہ انعام کے لالچ میں تمہارے 1000 دینار واپس کر دے۔ اس نوجوان نے کہا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ اس بوڑھے نے کہا کم از کم 10% انعام تو دیں آپ، 100 دینار تو اس میں سے اس کو دیں جو آپ کو تھیلی واپس کرے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ بہت بڑی رقم ہے، یہاں تو گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے، کس نے اٹھائی؟ اگر واپس کوئی نہیں کرے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں اس کو پکڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا ایک طرف چلا گیا، وہ نوجوان دوسری طرف چلا گیا۔ امام ابن جریر کہتے ہیں کہ مجھے شک ہوا کہ اس بوڑھے نے یہ بات کیوں کہی۔ وہ جس راستے پہ جا رہا تھا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چلتا چلتا وہ مکہ کے نواح میں ایک بوسیدہ تھا مکان تھا، وہ اس کے اندر داخل ہوا۔ میں دروازے کے قریب ہو کر گفتگو سننے لگا۔ جیسے دروازے میں وہ داخل ہوا اس نے پکارا لبابہ، اس کی بیگم کا نام تھا۔ بیگم کی آواز آئی، جی ابو الغیاث کیا بات ہو گئی؟ ابو الغیاث اس کا نام تھا بوڑھے کا۔ ابو الغیاث نے کہا مجھے اس تھیلی کا مالک مل گیا اور میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ تھیلی لوں اور جا کر اس کے حوالے کر کے آ جاؤں۔ لبابہ نے کہا اس گھر کے اندر 4 تیری بیٹیاں موجود ہیں، 2 تیری بہنیں موجود ہیں، میں بیوی تیری 7ویں اور ایک تیری ساس، 8 خواتین کا تو اکیلا کفیل ہے، اور 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ اللہ کی نعمت تمہیں ملی ہے،
اس میں سے کچھ نہیں تو 1 دینار ہی نکالو اور جا کے بازار سے ہمارے لیے کچھ خرید کے لے آؤ۔ ابو الغیاث نے کہا نہیں، 86 سال میری عمر ہو گئی، ان 86 سالوں میں نے صرف حلال کھایا، حلال کمایا، تمہیں بھی حلال کھلایا، اب جب کہ میری ٹانگیں قبر کے اندر ہیں، میں اپنی قبر کو آگ سے نہیں بھرنا چاہتا۔ اس عورت نے اصرار کیا کہ نہیں آپ اس میں سے نکالیں۔ بوڑھے کی آواز کرخت ہو گئی، کہنے لگا خبردار، اگر تم نے تھیلی کھولی یا اس کے بارے میں کسی کو بتایا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بڑھیا اس بڑی عمر میں طلاق کا لفظ سن کے ایک دم سہم گئی، خاموشی چھا گئی۔ امام ابن جریر کہتے ہیں میں واپس آ گیا۔ اگلے دن کسی نماز میں پھر وہ خراسانی نوجوان کھڑا ہوا، اس نے پھر اعلان اپنا دہرایا۔ یہ بوڑھا پھر اس کے پاس پہنچا، پھر اس سے کہا کہ میں نے کل بھی تم سے کہا تھا، ہمارا علاقہ غریب علاقہ ہے، معاشی طور پر لوگ یہاں پریشان ہیں، انعام کا اعلان کرو، ممکن ہے کسی اللہ کے بندے نے وہ تھیلی اٹھائی ہو، انعام کے لالچ میں تمہیں تھیلی مل جائے گی۔ ہاں بھائی کتنا انعام ہونا چاہیے؟ چلو 5% تو دو، 50 دینار تو اعلان کرو۔ اس نے کہا نہیں 50 دینار بھی بہت ہیں، میں کچھ نہیں دوں گا، یہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا جائز نہیں ہے، جس نے بھی اٹھائی ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پکڑ لوں۔ پھر جدا ہو گیا۔ 3 دن تک مسلسل وہ اعلان کرتا رہا۔ تیسرے دن جب اس نے اعلان کیا تو اس بوڑھے ابو الغیاث کی زبان کے اندر مزید لجاجت تھی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے 10 دینار ہی کا اعلان کر دو، 5 ہی کا کر دو۔ آخر میں 1 دینار پہ آ گیا، 1 دینار ہی کا اعلان کر دو، تمہیں ممکن ہے 1000 دینار مل جائیں۔ اس نے کہا نہیں کچھ بھی اعلان نہیں کروں گا، جس کے پاس بھی ہے کل قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑوں گا۔ اس بوڑھے نے کہا اچھا پھر آؤ میرے ساتھ۔ امام ابن جریر ان تینوں دنوں میں اس بوڑھے کے ساتھ بات چیت ہو گئی تھی، واقف ہو گئے تھے۔ اس نوجوان کو اپنے ساتھ لیا۔ امام ابن جریر سے کہا تم بھی آ جاؤ تاکہ جب میں اس کو تھیلی حوالے کروں تم گواہ کے طور پر موجود رہو۔ امام ابن جریر، ابو الغیاث بوڑھا اور وہ خراسانی نوجوان گھر میں پہنچے۔ گھر میں ان کو داخل کیا، محفوظ جگہ سے تھیلی نکالی اور لا کر اس خراسانی کے حوالے کر دی۔ خراسانی نے اپنی تھیلی دیکھی، اس کی باچیں کھل گئی، فوراً اس نے کپڑا بچھایا اور تھیلی کو اس پر اڑ دیا۔ 1 2 3 4 1000 دینار پورے گنے، خوش ہو گیا، واپس تھیلی میں ڈالے۔ اچھا بہت شکریہ، تھیلی کندھے پہ رکھی، یہ جاؤ اچھا، دروازے سے باہر نکل گیا۔ امام ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا، مجھے یوں لگا کہ خود میرے جسم میں بھی خون باقی نہیں رہا، کہ اس کو ذرا ترس نہیں آیا۔ 1000 دینار سونے کے اس کے گم شدہ چیز ملی، اس کو اس بوڑھے پر، اس گھر کی خواتین پر اور اس غربت کے عالم پر جو در و دیوار سے جھلک رہی ہے، ذرا ترس نہیں آیا۔ ابھی ہم خاموش ہی تھے کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ بوڑھے نے بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے وہ نوجوان کھڑا ہے۔ بوڑھے نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ اگر وہ خوش اخلاقی نہ بھی دکھاتا، خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہ بھی کرتا تو اس قابل تھا وہ نوجوان، جس طرح کا اس نے رویہ ان کے ساتھ برتا تھا۔ لیکن اس بوڑھے نے، جو ایک عالم دین بھی تھا، محدث بھی تھا، اور 3 دن سے اس کے گھر میں فاقہ چل رہا تھا، وہ جاتا تھا حرم میں، افطاری کا سامان ہوتا تھا، لوگوں کے گھروں سے اشتہا انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی ہوتی تھی، اور یہ کھجور پانی کھا کر روزہ رکھ بھی رہا تھا، روزہ کھول بھی رہا تھا۔ کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے تقسیم بنائی ہے، اللہ اکبر۔ نعمتیں اگر انسان استعمال کرے تو ان نعمتوں کی وجہ سے اس کے اندر سے حس ختم نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ المیہ ہے کہ بلا مبالغہ روزانہ جب انسان لاتعداد قسم کی نعمتیں کھاتا ہے تو اس کی حس مر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 1 مرتبہ روزے رکھیں تاکہ نعمتوں کی مٹھاس کے اندر یہ بھوک و پیاس کی کرواہٹ بھی انسان محسوس کرے، اس کو اندازہ ہو کہ کوئی لقمے کا محتاج ہوگا، کسی کو صحیح پانی بھی میسر نہیں ہوگا، لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہوں گے۔ یہ تو ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع
فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. مومن نہیں. آپ کا پڑوسی یہودی ہے، اس کا جواب وہ اللہ کو دے گا. عیسائی ہے، اس کا جواب وہ اللہ کو دے گا. مشرک ہے، اس کا جواب وہ اللہ کو دے گا. بدعتی ہے، اس کا جواب وہ اللہ کو دے گا. لیکن نہیں، اللہ کی قسم، اگر وہ بھوکا ہے اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کا جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے. آپ کے پڑوس میں آپ کا پڑوسی بھوکا کیسے تھا، اس کے بچے بھوکے کیسے تھے، آپ کو تو میسر تھا. تو نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ نعمتوں کو تقسیم کیا جائے. اور اصول ہے جو چیز آپ تقسیم کریں گے وہ چیز دگنا ہو کر آپ کے پاس آئے گی. لیکن آج تاجر یہ سمجھتا ہے، ذخیرہ اندوز یہ سمجھ رہا ہے، ڈالر ذخیرہ اندوز کرنے والے، سونا جمع کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے اور نہ جانے ختم ہو جائے گا، ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. سب نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی. خوشیاں تقسیم کرو، رزق تقسیم کرو. اللہ تعالیٰ نے جو روزی دی اس کو تقسیم کرو، اللہ دگنا کر کے تمہیں لوٹائے گا. وہ بوڑھا 3 دن سے بیچارہ بھوکا تھا. دروازہ کھولا، سامنے خراسانی. کہنے لگا بات سنیں. جی فرمائیں. میرے والد صاحب جب اس دنیا سے گئے ان کے پاس 3000 دینار تھے. انہوں نے 1/3 کی وصیت کی شرعاً کہ بیٹا اس میں سے 1000 دینار بچا کے رکھنے ہیں. 2 تیرے 1000 دینار اس میں سے بچا کے رکھنے ہیں. اور تم نے سفر حج کرنا ہے، مکہ جانا ہے، اور 1000 دینار اس کو دینے ہیں جو مکہ میں تجھے سب سے زیادہ غریب نظر آئے. میں جب سے خراسان سے چلا ہوں، مکہ پہنچا ہوں، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے زیادہ غریب کوئی نظر نہیں آیا. یہ لو 1000 دینار اس بوڑھے کے ہاتھ میں رکھے اور السلام علیکم کہہ کر چلا گیا. امام ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو دیکھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جوانی واپس لوٹ آئی ہے. 86 سال کا بوڑھا شاد و فرح ہو گیا. امام ابن جریر کہتے ہیں چونکہ میرا کام بھی ختم ہو گیا تھا، میں نے کہا جی السلام علیکم میں بھی چلتا ہوں. کہا کدھر جا رہے ہو؟ رکو. محدث تھے، عالم دین تھے، اپنی سند سے حدیث بیان کی. مجھے اس حرم کے اندر احمد بن یونس یربوعی نے یہ حدیث بیان کی تھی، انہیں نافع نے بیان کی تھی، انہیں عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک موقع پر سیدنا علی اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی دونوں اکٹھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا، اے عمر، اے علی، جب بغیر کسی لالچ، بغیر کسی طمع کے تمہارے پاس کوئی ہدیہ آ جائے تو اسے قبول کرنا، ٹھکرانا مت. اگر قبول کرو گے یہ اللہ کا شکر ہوگا، ٹھکراؤ گے تو یہ اللہ کی ناشکری ہوگی. اور یہ ہدیہ آج اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے، تم اس پورے واقعے کے عینی شاہد ہو. اس ہدیے میں تمہارا بھی برابر کا حصہ ہے. آؤ میرے ساتھ اندر آ جاؤ. اندر لے کر چلے گئے. 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، بیوی اور ساس. 9ویں وہ خود اور 10واں کہتے ہیں مجھے بٹھا لیا. اور اس تھیلی کو کھولا، 1 دینار سب کے ہاتھ میں رکھتے چلے گئے. 1 دینار سب کے حصے میں 100 دینار. امام ابن جریر کہتے ہیں میرے حصے میں بھی 100 دینار آئے. اور اس کے بعد بوڑھے نے اس میں سے افطاری کا سامان خریدا. آج پہلی مرتبہ ان کے گھر کے اندر سے بھی خوشبوئیں اڑ رہی تھی. مغرب کی اذان حرم میں گونجی، بوڑھے نے اسی طرح کھجور کے ساتھ افطاری کی. ابو الغیاث نے پانی پیا اور اٹھ کھڑا ہوا. امام ابن جریر کہتے ہیں مجھے بھی روک لیا تھا افطاری کے لیے کہ ہمارے ساتھ افطاری کر کے جانا. خود اٹھ کھڑا ہوا، باہر کی طرف جانے لگا. اس کی بیوی لبابہ نے کہا ابو الغیاث کہاں چلے؟ اتنے دنوں کے بعد آج تو ہمارا دسترخوان انواع و اقسام کی نعمتوں سے سجا ہے اور آپ اسی طرح کھجور پانی کھا کے جا رہے ہیں. کہا اللہ کی بندی کسی فقیر کو ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ لا کر اس کو دسترخوان پہ اپنے بٹھا سکوں. 1 دینار حرام کا ترک کیا. بیوی کے کہنے پر بھی اس 1 دینار کو استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کتنے دینار دے دیے؟ 1000 دینار دے دیے. من ترک شیئا للہ عز وجل عوضہ اللہ خیرا من. آپ اللہ کے لیے حرام چھوڑیں، آپ اللہ کے لیے رشوت چھوڑیں، آپ اللہ کے لیے حرام خوری چھوڑیں، آپ اللہ کے لیے حرام کام چھوڑیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کا بہترین نعم البدل آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
یہ بات اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، یہ بات اپنی بیویوں کو بھی سمجھائیں۔ عورتیں عام طور پر اس طرح صبر و استقامت کی مالک نہیں ہوتی جس طرح ایک مرد صبر دکھاتا ہے، استقامت دکھاتا ہے۔ تو آج کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی بھی کریں، صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، اور اپنے آپ کو حرام سے دور رکھیں۔ کوئی حرام ہماری دسترس میں بھی ہے، ہمارے سامنے کوئی حرام کام آ جاتا ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس حرام کام سے اجتناب کریں، اس امید پر کہ اللہ کا وعدہ سچا، اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ اس حرام کام کو چھوڑنے پر اللہ اس کا بہترین نعم البدل ہمیں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی